تو یہ جو فرمایا گیا کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا، ایک لمحے میں لے گیا، رات کے ایک لمحے کے اندر۔ تو امام محمد جعفر بن محمد بن جریر طبری وہ لکھتی ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے کہاں تک کی سیر کروائی؟ مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ اور یہ جو سفر اس دور میں تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، یہی غالباً 1 مہینے یا 3 مہینے کا سفر تھا، پیدل سفر کیے جاتے تھے اس وقت۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک رات کے اندر، اب وہ بے شک ایک لمحے کا وقت ہے، ایک لمحے کا، اور وہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے ایسا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ اور احادیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے اس عبد مکرم کو براق کے اوپر سوار کروایا، اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء، نبیوں اور رسولوں کو نماز بھی پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور پھر اللہ نے آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج کرائی گئی ہے اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بعض جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معراج روح کی تھی، جسم کی نہیں تھی، یعنی حضور نے خواب دیکھا، حضور نے، بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے گئے، وہاں پر نبیوں کی جماعت کروائی، رسولوں کی جماعت کروائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر چلے گئے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ کے مقام سے ہوتے ہوئے سب حضور نے خواب میں جنت اور دوزخ کا معائنہ کیا، وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھنے والے اور قرآن اور حدیث کے اندر ڈوب کر اس کو دل کی نگاہوں سے پڑھنے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات واقعی غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان سی بات ہے کہ اگر یہ واقعہ، یہ جو سے اگر ایسا ہوتا کہ یہ خواب کا سارا واقعہ ہوتا تو پھر یہ واقعہ آپ کی نبوت کی دلیل نہ ہوتا۔ خواب میں تو ہر کوئی دیکھ لیتا کہ میں مسجد حرام میں، ہر کوئی نہیں، اکثر لوگ دیکھ لیتی ہیں کہ میں راتوں رات اپنے گھر سے نکلا، مسجد حرام میں پہنچ گیا، مسجد حرام سے سیدھا میں وہاں پہنچ گیا، جو ان سے فلانی جگہ پر چلا گیا، مسجد اقصیٰ میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا۔ تو خواب میں کوئی، اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر یہ آپ کی نبوت کے اوپر دلیل نہ ہوتا یہ واقعہ جو ان سے، اور نہ اس وقت اتنا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا، اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کافروں نے بھی انکار کرنا تھا، ٹھیک ہے خواب میں ہو کر آئی ہے نا، کافروں نے بھی انکار نہیں کرنا تھا، انہوں نے بھی مان جانا تھا۔ جو منکر تھے
آپ کی نبوت کے وہ بھی اس کا اقرار کر لیتے کہ ہاں واقعی یہ تو خواب کا واقعہ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کا کوئی انکار نہ کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ خواب کے اندر کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا کہ خواب میں ایک عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے، جس کو اللہ نماز دے کہ بھی وہ راتوں رات مسجد حرام میں گیا، مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا، تو اس کے اوپر کوئی بندہ کسی قسم کی دلیل کو قائم نہیں کر سکتا۔ مگر یہ واقعہ جو معراج کا ہے، قرآن کا، اس کا بیان کرنا اور اس کے اوپر سارے منکرین اور کافروں کا اور مشرکین کا اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، بیت المقدس مکہ مکرمہ سے، اور پھر جو آگے آسمانوں کی سیر ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، وہاں سے ہو کر حضور کا آ جانا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی خواب والی جو تھی تو کوئی اس کا انکار نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، اس آیت میں تو یہ ہے نا جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، تو آپ فرماتے ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کہ اگر ہوتا نا یہ خواب والا روحانی معاملہ کہ صرف روح کو لے جایا جاتا اور جسم کو نہ لے جایا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بروح عبدہ، کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کی روح کو، اپنے بندے کی روح کو لے گیا۔ پھر اللہ یہ فرماتا، اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ عبد کا لفظ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرآن میں جہاں پر بھی عبد کا لفظ آیا وہاں روح اور جسم کا اطلاق کیا گیا جن سے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ جو حدیث آتی ہے کہ حضور براق کے اوپر بیٹھے، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور کو براق کے اوپر بٹھایا، تو یہ بھی جسمانی معراج کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ کسی براق کے اوپر بیٹھنے کی محتاج نہیں ہے، یہ بھی جسمانی معراج کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ کسی سواری کے اوپر سوار ہونا جو حدیث میں آیا ہے کہ براق لایا گیا اور حضور کو براق کے اوپر بٹھایا گیا، یہ جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا تقاضا ہے، نہ کہ روح کا تقاضا ہے، یہ جسم کا تقاضا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات معاملہ خواب کا ہوتا، اگر یہ معاملہ صرف خواب کا ہوتا کہ روحانی طور پر آپ تشریف لے کر گئے ہیں، تو پھر منکرین اور مشرکین اور کافر یہ آپ کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے؟ یہ تو سارے کھڑے ہی اس لیے ہوئے تھے کہ ابو جہل کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مقدس کے اوپر گیا؟ اس نے کہا، ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر جن کو تم اپنا نبی، اپنا پیشوا، اپنا محبوب کہتے ہو، اگر وہ اس طرح کی بات کریں کہ میں راتوں رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک میں چلا گیا، وہاں میں نے جماعت بھی کروائی اور اوپر سارا، کیا تم ابو بکر پھر بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلو میں پہلے ان کے اپنے کانوں سے سنوں کہ واقعی وہ یہ فرما رہی ہیں۔ ایک حیران کن بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نہ کوئی رکشے تھے، نہ بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ کوئی
جہاز تھے. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ میں راتوں رات کراچی سے ہو کر آ گیا تو آپ مان جاؤ گے؟ نہیں مانو گے، کسی صورت میں نہیں مانو گے. ابو جہل نے کہا کہ بھئی تمہارے نبی، تمہارے پیشوا، تمہارے رسول یہ فرما رہے ہیں، کیا اب بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ یعنی ابو جہل کو یقین تھا کہ آج میں ضرور بھی کامیاب ہو جاؤں گا. حضرت ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیں گے. آج میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی توڑ دوں گا. کیونکہ تفسیر کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو منافق تھے، کفار تو کرتے ہی کرتے تھے، جو منافق تھے وہ بھی اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کو باتوں باتوں میں ان کو ایسی باتیں، ایسے دلائل دینے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح رشتہ دار، دوست احباب جو ان سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں. یہ منافقوں کا کام تھا. اس کے اوپر میرے بے شمار لیکچرز ہیں، بے شمار لیکچرز سورۃ التوبہ کے اندر. ابو جہل نے کہا ابو بکر کیا ابھی بھی تم ان کی تصدیق کرو گے؟ جو یہ کہہ دے کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے ہو کر آ بھی گیا ہوں، بلکہ یہ نہیں، وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. ابو بکر نے کہا چلو پھر میرے سامنے میں چلوں نا، میرے سامنے بات، میں اپنے کانوں سے سنوں چل کر، پھر بات بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق گئے. ابو جہل نے کہا کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ابو بکر کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں. حضور نے وہ بات ساری بتائی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس چیز کی تصدیق کیا، اگر اس سے بھی زیادہ کچھ حضور فرما دیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور سچ فرما رہے ہیں. کیونکہ حضرت، حالانکہ بظاہر یہ کوئی دلیل، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی حضرت ابو بکر کے پاس، مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ان غلاموں میں سے تھے جو منافق ان کو توڑنے کی رات دن کوششوں میں تھے. وہ ان کو کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیں گے ان سے. تو اگر بات پھر وہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعہ صرف روح کا ہوتا یا خواب کا ہوتا تو منکرین، مشرکین اور کافر لوگ اس کا انکار ہی نہ کرتے. پھر اگر وہ انکار کرتے تو کافر کافروں کو، مشرکین مشرکین کو، منکرین منکرین کو آپس میں بے وقوف اور پاگل کہتے تو پاگل ہو گیا. بھئی وہ تو کہہ رہی ہے کہ خواب میں ایسا ہوگا، تو ٹھیک ہے، خواب میں تو ایسا ہو جاتا ہے. خواب میں تو بندہ راتوں رات امریکہ سے بھی ہو کر، افریقہ سے بھی ہو کر واپس آ جاتا ہے. تو وہ اگر فرما رہی ہے خواب کے اندر تو کون سی ایسی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ جو تھا، جو فرمایا جا رہا تھا، وہ یہ فرمایا جا رہا تھا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ گیا ہوں. میں راتوں رات مکہ سے مدینہ طیبہ، مکہ سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی اوپر جو ان سے، اصل تو یہ چیز کہی جا رہی تھی جو ان سی. تو دوسری چیز، اگر یہ بات اب چونکہ عبد فرمائے ہیں تو امام یہ جو ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسرا بعبدہ ہی فرمایا، میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں. یہ نہیں فرمایا اسرا بروح عبدہ ہی کہ میں اپنے بندے کی روح کو لے کر گیا ہوں خواب کے اندر یا روحانی طور پر، اور جسم وہیں پر تھا مکہ مکرمہ کے اندر. نہیں، روح کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو جسم اور روح کا ذکر ہے کہ میں اپنے بندے کو اس حالت میں لے کر گیا ہوں جو ان سے ہے. تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا بے روح عبدہ ہی نہ فرماتا. تو
اللہ نے فرمایا جیسے سورۃ النجم کے اندر ما ذاق البصر وما طغى، نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ اب یہ آیت بھی علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ بیداری کا ہے، یہ سوتے میں خواب کی حالت کا واقعہ نہیں ہے، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ تو اگر یہ واقعہ یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر اس میں نہ تو اللہ کی کوئی نشانی ہوتی اور نہ یہ کوئی حضور کا معجزہ ہوتا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر نہ اس میں کوئی اللہ کی نشانی تھی، جس کو اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے فرمایا کر حضور کی نبوت کی دلیل، نہ یہ حضور کی نبوت کی دلیل یا نہ یہ معجزہ ہوتا جو ان سے۔ اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو حضرت ام ہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ فرماتی کہ یا رسول اللہ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کری، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو حضرت ام ہانی لوگوں کو یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ فرماتی کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ لوگوں سے بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ مشہور حدیث ہے نا کہ حضرت ام ہانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا یا مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ عام لوگوں میں نہ بتائیں، لوگوں کو نہ بتائیں آپ، کہ وہ لوگ آپ کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بات وہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق کرنے میں پھر کوئی فضیلت ہی نہ ہوتی، ایک خواب کی تصدیق کرنے میں فضیلت تو جہاں سے حضرت ابو بکر کو صدیق کا قیامت تک کے لیے لقب ملا وہ اسی چیز کی تھی کہ انہوں نے تصدیق اس چیز کی تھی کہ ہاں یہ خواب نہیں، یہ جسم کا واقعہ، حضور جسم اقدس کے ساتھ گئی، اور نہ قریش جو سی کوئی تانے کستے نہ جھٹلاتے۔ حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی، اور اس وقت علامہ قرطبی فرما رہی اس وقت کئی مسلمان جو ان سے مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے مرتد ہو گئے، کئی مسلمان مرتد ہو گئے۔ اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، کیونکہ وہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، کفر سے اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے، کافروں اور منکروں کی طرح یا منافقوں کی طرح ان کو بھی یقین نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جسم راتوں رات مکہ سے بیت المقدس سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے واپس بھی اور پھر آسمانوں سے بھی ہو کر آ جائے۔ اور ویسے بھی وہ فرماتے ہیں کہ نیند میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسرا کا لفظ نہیں بولا جاتا، ایک چیز یہ جو سی۔ تو اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو راتوں رات لے گیا۔